الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد خبر واحد حجت لیکچر نمبر 72 سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن روانہ کیا تو فرمایا: ادعوہم الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فإنہم اطاعوا لذلك وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أو كما قال علیہ السلام۔ سب سے پہلے اہل یمن کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، اور میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب سے پہلا پیغام توحید ہے، اور ایک بندے کو بھیج رہے ہیں، خبر واحد، ایک بندے کو، اور دعوت توحید سے آغاز ہے۔ خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جسے نقل کرنے والے افراد ہر طبقے میں کم سے کم ایک، اور ایک قول کے مطابق زیادہ سے زیادہ 10، کم سے کم ایک آدمی کو بھیجا آپ نے، کہا اہل یمن کو اس بات کی دعوت دینا کہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، عالم الغیب، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، مختار کل، دستگیر، داتا، معبود برحق صرف ایک، اور وہ اللہ الا اللہ، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے علاوہ اتنے معبود باطلہ ہوں گے کہ العیاذ باللہ، کوئی گھوڑے کی عبادت کرے گا، کوئی گھوڑے کے لگے ہوئے پاؤں میں سم کی عبادت کرے گا، کوئی گھوڑے کا طواف کرے گا، کوئی تعزیہ پرستی میں مبتلا ہوگا۔ محرم الحرام میں ملتان میں استاد اور شاگرد کا مقابلہ ہوگا تعزیہ بنانے میں، پھر اس کی پوجا پاٹ کرنے والوں کی جمع غفیر ہوگا، اور پھر علی اور اہل بیت اور حسن اور حسین اور 12 اماموں کی پوجا پاٹ کی جائے گی، ان سے مانگا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، ان کے سامنے حاجتیں رکھی جائیں گی، اور کئی بدبخت اہل بیت میں سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ ہی کہہ بیٹھیں گے۔ تو یہاں اہل یمن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے یہ بتلانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، وہی اللہ ہے، وہی مشکل کشا، وہی مختار کل، وہی عالم الغیب، وہی علی کل شیء قدیر، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور یہی دعوت اہل حدیث کی دعوت کہ تاریخی بحثوں میں الجھنے کی بجائے اللہ کی توحید کی طرف آئی۔
اور محرم الحرام میں اللہ کے ان بندوں پر جنہوں نے توحید امت تک پہنچائی، جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی جماعت اسلام کی، ان کے بارے میں کیا میڈیا، کیا اخبارات، کیا رسائل، کیا حکام، کیا عوام الا من رحم ربی قوم کو یہ بتائیں گے کہ یہ سب ظالم ہیں اور ان میں سے اکثریت مرتد ہو گئی تھی، تاکہ جو دین اور دعوت توحید ہے اس پر لوگ نہ آئیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فضائل گھڑ کر بیان کریں گے کہ وہ رزاق ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ یہ محرم الحرام کے مہینے میں شرک کی بڑی آبیاری۔ تو ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو کہا کہ جاؤ اور ان کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت کہ داتا اور دستگیر رب کے علاوہ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ آج بھی صحابہ کے ایمان پر جب یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں اور زبان درازی کرتے ہیں اور بھونکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اصل دین توحید کے دشمن۔ تو صحابہ کا دفاع اصل میں توحید کا دفاع۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پر، نوجوان وہ جو مودودیت سے اور ان سے متاثر ہیں، اور امین احسن اصلاحی سے اور غامدی سے اور جھالوی سے اور جہلمی سے، پتہ نہیں کس کس سے متاثر ہے۔ کوئی بات کہیں سے پکڑتے ہیں اور کوئی بات کہیں سے پکڑتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو میں نے دیکھا، وہ کہنے لگا ہمیں ان رافضیوں نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں الجھا دیا اور توحید سے ہٹا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحابہ پر جو انہوں نے الجھایا ہے اور ہم جو دفاع کر رہے ہیں، وہ دفاع اصل میں صحابہ کا دفاع اصل میں توحید کا دفاع۔ اگر صحابہ ہی نہ رہے تو توحید کا پیغام کون دے گا؟ جب صحابہ کا ایمان ہی معیار ایمان نہ رہا تو توحید ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے توحید کی دعوت صحابہ کو دی، صحابہ کو روانہ کیا توحید کے لیے۔ اب وہ صحابہ ہی جب دنیا میں محفوظ نہ رہیں گے، ان کا عقیدہ بھی محفوظ نہ رہے گا، تو اساس اور دین جو توحید کی ہے وہ کیسے محفوظ رہے گی؟ اصل میں اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرمائے نوجوانوں کو جو کمپیوٹر پر بیٹھ کر اور بس وہیں سے سمجھتے ہیں کہ علامت الدہر اور متکلم اسلام بن چکے ہیں، اور جس کی الف بے بھی نہیں جانتے، اس کے اندر بھی چھلانگ مار کر کچھ نہ کچھ لکھنا ضرور ہے۔ وہ اپنے خلاف جائے، عقیدے کے خلاف ہو، فہم کے خلاف ہو، ان کے لیے ایک ہی دعا، اللہ انہیں بصیرت عطا فرمائے۔ علم کے ساتھ بصیرت کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا صحابہ نے آپ کو کوئی خاص علم دیا ہے؟ فرمایا خاص علم تو کوئی نہیں، بصیرت ہے، حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عطا کر دے۔ اللہ نے مجھے وہ بصیرت عطا فرمائی۔ تو ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں ایک ایک صحابی کا دفاع کیجیے، ابو بکر سے لے کر بنو امیہ کے ایک ایک شخص دفاع کیجیے۔ اصل میں یہ صحابہ پر، یزید پر جو یہ بحث کرتے ہیں، یہ ضمناً بات ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ یزید کے بعد صحابہ پر تبرہ کرنے کا موقع ملے اور اسلام کی جو پہلی جماعت ہے ان سب کو کافر قرار دیا۔ اصل وجہ یہ تو توحید کی حفاظت، صحابہ کی حفاظت پر
مبنی. اگر صحابہ کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو عقیدہ توحید کی بھی حفاظت نہیں ہو سکتی. پھر رافضیت پھیلے گی اور گھوڑے کی عبادت ہوگی اور علم کے سامنے سجدے ہوں گے. ایک لوہے سے مانگا جائے گا. آپ نے فرمایا سب سے پہلے جا کر دعوت توحید دینا. اور میں ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنا کوئی ماٹو بنائیں. لوگ قبر پر سجدے کر رہے ہیں، لوگ گھوڑے کا طواف کر رہے ہیں، لوگ حسین کی پگڑی خود بنا کر اس کے گھوڑے پر رکھ کر اس کی عبادتیں کر رہے ہیں، لوگ تعزیہ کو پوج رہے ہیں، لوگ یہ جو سارا سال وہ گھوڑا پالا جاتا ہے دلدل جسے کہا جاتا ہے اسے سجا کر لے آتے ہیں اور اس کے پاؤں کے نیچے مٹی کو شفا سمجھتے ہیں. میں نوجوانوں سے کہوں گا ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اس قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دیجیے اور علن اعلان کہیے کہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی مٹی میں شفا نہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ شفا دیتا، شافی وہ ہے. تو اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ اعلان کیجئے. یہ بتوں کی پوجا پاٹ، یہ پتھروں کی عبادت، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز، جو محرم الحرام میں نظر اللہ اور نیاز حسین اور وہ فیروزی پتھر انگوٹھیوں کے اندر اور دل بھی کالے، شکل بھی کالی اور لباس بھی کالا، یہ اللہ کی توحید سے اس امت کو ہٹانا چاہتے ہیں اور قبروں کا اور پتھروں کا اور درختوں کا اور لکڑیوں کا ان کی عبادت پر اس قوم کو لانا چاہتے ہیں جو یہودی مشن ہے. وَأَنِّي رسول اللہ، اور یہ بتلانا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. اب میں ہی جو پیغام تمہیں دوں گا وہ تو ہے دین، اور جو میرے علاوہ کوئی پیغام دے گا وہ دین نہیں. جبریل امین آئے، اسلام پوچھا، ایمان پوچھا، احسان پوچھا، اور پھر پیغمبر نے اسلام بتلایا، ایمان بتلایا، احسان بتلایا، تو ساتھ کہتے تھے سچ فرمایا. کیونکہ جبریل امین کا بھی عقیدہ تھا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس اسلام نہ کہے گی ان باتوں کو، وہ اسلام نہیں بن سکے گا. یہی بات آپ معاذ کو کہہ رہے ہیں. سیدنا معاذ جاؤ اور جا کر یہ اعلان کرو وَأَنِّي رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تجارت، کاروبار، خوشی، غمی، ایک ایک لمحہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ پوچھئے گا اللہ کے نبی اس راستے پر قدم کہاں رکھا، کیا حکم آپ دیتے ہیں. یہ تو ہے شہادت ہے. اگر وہ دعوت توحید کو قبول کر لیں تو پھر انہیں بتلانا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ دن رات میں اللہ تعالی نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ توحید کو قبول کر لیں. اگر توحید کو ہی قبول نہ کریں، قبر پرست ہیں، پیر پرست ہیں، مدار پرست ہیں، آستانہ عالیہ پر جھکے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا نمازیں اور کیا روزہ. دیکھیے اس لیے یہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے سارا سال. محرم میں آ کر ڈھول بجا کر بس مار دھاڑ کر کے اور سارا سال کے لیے جنتی ہو جاتے ہیں. اگلا مہینہ عید میلاد کا آ رہا ہے، ربیع الاول، وہ بھی ربیع الاول 12 کو بنا کر عاشق رسول بن کر سارا سال کوئی روزہ نہیں، کوئی نماز، کوئی شے نہیں. بدعات کی بھرمار. اور میں اگر یہ توحید کو قبول کر لیں، شہادتین کو اور میری رسالت کو قبول کر لیں، پھر بتلانا 5 نمازیں تم پر فرض ہیں اور یہ فرض ادا کرنا ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں، بیماری میں، صحت میں، سفر میں، حضر میں. سب سے پہلے فکر نماز. یہاں نماز کو کہا جاتا ہے ٹھہر جا مجھے کام ہے میں بعد میں پڑھوں گا. اور کئیوں کو دیکھا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور پھر آ کر ٹکرے مار رہے ہیں. سب سے پہلے اذان اور اذان کے بعد کام ختم، بس نماز. سفر میں وقت ہو گیا نماز. ہاں گاڑی نہیں رک رہی، جہاں سٹاپ آئے گا تو چلو میں وہاں پر اتر کر پڑھ لوں گا.
اور اگر یہ ہے کہ گاڑی رکنی نہیں ہے پھر وہیں اپنی سیٹ پر نماز، سب سے فکر یہ نماز کا، ہمیں کھانے کا فکر ہے، سفر کا فکر ہے، رات کا فکر ہے، پہنچوں گا کیسے، گھر کیسے نکلوں گا، کہاں پہنچوں گا، رات ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ نماز سفر میں تھا جی ہمارے ایک بزرگ تھے تو میں نے کہا نماز پڑھیے، تو آیا ابو کہنے لگے سفر میں کیا نماز، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، گھر جائیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ ہم بڑے حیران ہوئے، کمال کا پیر زادہ ہے، کمال کا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ، اگر وہ یہ بات مان لیں، اللہ ایک، رسول ایک، داتا ایک، اتباع کے لائق ایک، دستگیر ایک، اگر وہ یہ مان لیں، پھر 5 نمازیں، اگر وہ یہ مان لیں فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، کہ ہاں 5 نمازیں ہیں، اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ نمازیں ادا کر۔ میں نے دیکھا اکثریت کو بیمار ہوتے ہیں، پھر نماز، کہتے جی بیمار ہیں، ناپاک ہیں، پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں، پیمپر لگا ہوا ہے، نماز۔ اللہ، میں نے اہل علم کو دیکھا ہے، اہل تقوی کو دیکھا ہے، اہل ورع کو دیکھا ہے، ہوش آتا ہے سب سے پہلے اللہ اکبر، نہیں پتہ وضو ہے کہ ہے، پاک ہوں کہ نہیں ہوں، اللہ اکبر، جس حالت میں وقت نماز ہو، وقت نماز۔ جنگ میں جہاں جان کا خطرہ ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھا دی، 1 رکعت پڑھ کر جماعت چلی گئی، دوسری آئی، پھر وہ پڑھ کر چلی گئی، پھر پہلی آئی، اللہ کے نبی کی 4 اور دوسروں کی 2 نماز کسی صورت میں معاف نہیں، الا یہ کہ ہوش و حواس ہی قائم نہیں رہے، پتہ ہی نہیں نماز، بے ہوش ہے آدمی، مریض، ساری دوائیوں کا خیال رکھتا ہے وارث، یہ کیپسول، یہ ٹیکہ، یہ انجیکشن، یہ دوائی، اس وقت نماز، اجی نماز کدھر پڑھے گا بیچارہ، وہ مرنے کو ویسے ہی پہنچا وہ آپ کو نماز کی پڑھی گی، گویا اسے نماز کی اہمیت کی خبر نہیں کہ نماز جنت اور دوزخ میں فاصلہ ہے، بے نماز آدمی کا جنت سے کیا واسطہ۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، پھر انہیں بتانا اگر وہ نماز مان لیں کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ ہے تمہارے مالوں پر، نصاب کو پہنچ جائے، تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں میں دے دیا جائے گا، سبحان اللہ، تمہارے غریبوں پر خرچ کی جائے گی وہ زکوٰۃ، مال کو پاک کیجیے، سٹیپ بائی سٹیپ، سب سے پہلے توحید، اور خبر دینے والے کون ہیں؟ خبر واحد، خبر واحد، اور حنفی بڑے دشمن ان حدیثوں کے، احناف جو ہیں وہ بریلوی ہوں یا ماتی ہوں، حیاتی ہوں، سنی ہوں، خبر واحد، بس اپنی فقہ کو بچانے کے لیے، اپنے امام کے مسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار اس انداز میں کریں گے کہ خبر واحد تو حجت ہی نہیں عقیدے میں، مسائل میں خبر واحد کا کیا اعتبار، خبر واحد ہے، اس پر آ کر اور حدیث کو صاف کر دیں گے اور اپنے امام کے قول کی حفاظت کریں گے۔ سوچ لیجئے گا، اسلام ہے، ایمان ہے، دین ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا، یہ صحیح بخاری کی حدیث 1395، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا، شاہ ایران کا جو بھی بادشاہ آتا اسے کسرا کہتے تھے، اور روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، ہر آنے نام نہیں تھے یہ ان کا ایک لقب کہہ لیجیے، اپنا خط دے کر بھیجا اور کہا یہ خط بحرین کے گورنر کو دے دو، بحرین کا گورنر اسے کسرا تک پہنچائے گا۔ جب کسرا نے وہ خط پڑھا تو اس نے غصے میں آ کر اسے پھاڑ ڈالا، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ ڈالا تھا، اس پر آپ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ بھیجا کس کو؟ ایک آدمی، خبر واحد، وہ کہہ دیتا نا خبر واحد ہے، پوری جماعت آئے لے کر، ایک آدمی کو بھیجا، پھر اللہ نے اس کے ملک کو پھاڑ ڈالا تھا اور مسلمانوں کو دے دیا۔ صحیح بخاری
2939۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے فرمایا لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، میں تمہارے پاس ایسا امانت دار شخص بھیجوں گا جو کامل امین ہے، جو کامل امین ہے، ایک شخص کو بھیجوں گا۔ خبر واحد، صحیح بخاری 3745۔ لوگوں نے آپ کی طرف گردنیں اونچی کی تو آپ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ یہ امین امت کا لقب پانے والے، ایک آدمی گیا تھا خبر واحد، اور یہ کہہ دیتے ہیں جی خبر واحد، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے فقہی مذہب کو بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صاف کر دیتے ہیں۔ اور جہاں فقہی مذہب بچانا ہو وہاں من گھڑت موضوع روایتیں اور ضعیف روایتیں لا کر اپنے فقہی مذہب کو کہیں گے دیکھو اس کی تائید میں حدیث، یہ تو حدیث کی شرح ہے باقاعدہ۔ العیاذ باللہ، اللہ ان سے محفوظ رکھے امت کو۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے فرمایا، ایک شخص سے فرمایا الدن فی قومی کا او فی الناس یوم عاشوراء ان من اکل فلیتم بقیت یومہ ومن لم یکن اکل فلیصم۔ عاشورہ کے دن اپنی قوم یا لوگوں میں یہ اعلان کر دے، ایک بندے کو کہا قبیلہ اسلم، جس نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ باقی دن پورا کرے، کچھ نہ کھائے پیے، اور جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا وہ روزہ رکھ لے، عاشورہ کا روزہ۔ ایک بندے کو کہا تھا آپ نے اعلان کرنے کے لیے، صحیح بخاری 2007۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک ان کے پاس آنے والا آیا اور اس نے کہا ان رسول اللہ قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن وقد امر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها۔ ایک بندے نے آ کر نماز کی حالت میں مسجد میں آ کر اعلان کر دیا، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، امام ان کے پیچھے مرد پھر عورتیں، جماعت ہو رہی ہے، اس نے آ کر اکیلے نے کہہ دیا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن نازل ہوا ہے، رات کو قرآن نازل ہوا ہے اللہ، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ نماز میں کعبے کی طرف منہ کر لیں، لہذا تم لوگ بھی کعبے کی طرف منہ کر لو۔ دیکھو تم سب کعبے کی طرف منہ کر لو، سبحان۔ ایک آدمی تھا، وہ کہہ دیتے اکیلا آدمی ہے، ایک بندے کی خبر ہے، خبر واحد ہے، حنفیوں کی طرح۔ ان کے منہ شام کی جانب تھے، اعلان سننے کے بعد وہ لوگ کعبے کی طرف مسجد قبلتین، رکوع کی حالت میں تھے جب سنا، اطاعت اور فرما برداری، خبر واحد حجت، رکوع کی حالت میں۔ یہ بیت اللہ، امام کا منہ ادھر ہے، بیت اللہ ادھر ہے، اور بیت المقدس بالکل ایسے بنتا ہے پیچھے، امام کا منہ اس طرف، اور یہاں پر عورتیں ہیں، پھر مرد ہیں، پھر امام ہے۔ یہاں سے امام نے گھومنا شروع کیا اور پیچھے پیچھے صفیں گھومتی جا رہی ساری مرد عورتوں کی، جہاں امام کھڑا تھا وہاں عورتیں پہنچ گئیں، جہاں عورتیں کھڑی تھی وہاں امام پہنچ گیا، رکوع کی حالت میں ہی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ اطاعت و فرما برداری کی سب سے عمدہ مثال صحابہ کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان ویسا لے کر آؤ جیسے صحابہ لے کر آئے ہیں، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک بندے خبر واحد کی اعلان پر صحابہ نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا تھا، وہاں حجت ہے، احناف کے ہاں یہ حجت نہیں۔
اللہ ان کو عقل نصیب فرمائے۔ یہ خبر واحد کہہ کر حدیثوں کی کاٹ چھانٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ متواتر احادیث کی تقریباً تعداد 300 کے قریب ہیں، باقی سب کی سب ذخیرہ احادیث خبر احاد پر مشتمل ہے، اور یہ اپنے فقہی مذہب فقہی مسائل کو بچانے کے لیے خبر واحد کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے انکاری بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی سے، نبی کی حدیث سے پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔